اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ وہ کون سی کشتی تھی جو 40 دن تک بیت اللہ کا چکر لگاتی رہی؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا وہ مقدس گھر جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے کبھی پانی میں گھرا ہوا ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ طواف پیدل نہ ہو بلکہ کشتی کے ذریعے ہو رہا ہو؟ جی ہاں، یہ سن کر حیرانی ہوتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا واقعہ محفوظ ہے جب مکہ مکرمہ میں ایسا شدید سیلاب آیا کہ بیت اللہ کئی دنوں تک پانی میں ڈوبا رہا اور ایک کشتی 40 دن تک مسلسل بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عجیب و غریب مگر سچے تاریخی واقعے کی تفصیل بیان کریں گے۔ آئیے تاریخ کے سفر پر نکلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ قدرتی لحاظ سے ایک نشیبی علاقہ ہے جس میں بارش کا پانی بہہ کر نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہاں نکاسی آب کا کوئی مؤثر نظام نہیں تھا۔ جب شدید بارش ہوتی تو پانی مکہ کی گلیوں میں بھر جاتا اور بعض اوقات بیت اللہ تک جا پہنچتا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ 1039 یا 717 ہجری کے آس پاس کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس سال شدید طوفانی بارش ہوئی۔ بارش کئی دنوں تک مسلسل جاری رہی۔ چونکہ مکہ نشیبی علاقہ ہے، بارش کا پانی جمع ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورا حرم اور بیت اللہ کا صحن مکمل طور پر پانی سے بھر گیا۔ سیلاب اتنا شدید تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ ایسا منظر اہل مکہ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی اور نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگ گیا اور لیٹ گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا۔ اس کے پاؤں مٹی میں بھرے ہوئے تھے تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے، تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سمانین رکھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھے تو وہ 80 آدمی 80 زبانیں بول رہے تھے۔ ان میں سے ایک زبان عربی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا کلام نہیں سمجھتے تھے اور نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے اور ایک مہینہ جودی پہاڑ پر رہے اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے۔ پھر ان سب نے اس دن روزہ رکھا اور ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے موافق ایک مرفوع روایت بھی بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس شخص نے بغیر کھائے پیے صبح کی ہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو وہ اپنا باقی ماندہ دن اسی طرح مکمل کرے۔ اور صحیح بخاری میں اس روایت کا ایک اور سند سے شاہد بھی ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر غریب ہے، اور بعض جاہل قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی میں جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ انہوں نے کھا لیا
اور ان کے پاس گندم کے دانے تھے۔ انہوں نے اسے پیسہ اور نظر تیز کرنے کے لیے عصمت سرما لگایا، کیونکہ کشتی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں جو اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، منقطع سندوں کے ساتھ، جو قابل اعتماد نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی، جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل کتاب کے خیال کے مطابق کشتی 7ویں مہینے رجب کی 17 تاریخ کو جودی پہاڑ پر رکی اور 10ویں ماہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے ہی سے بنا دیا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو پکڑ کر کشتی کے اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر وہ شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکنا کھول دیا۔ ابن اسحاق کی یہ روایات دراصل موجودہ تورات کا بیان ہے جو انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ دوسرے سال کے دوسرے ماہ صفر کی 26 تاریخ کو کہا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اترو جو تجھ پر اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر ہیں، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی نکلیں، اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ بس کشتی سے تمام جانور اور چرند پرند اور انسان اترے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائے اور پرندے اللہ کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا، اور اس وعدے کی یادگار کے طور پر اسے و قضاء کی علامت بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طوفان میں ڈوبنے سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طعنت کے بغیر کمان ہے، گویا اللہ کی طرف سے ایسے طوفان کا تیر کمان سے نہیں چلایا جائے گا۔ اور فارس و ہند کے بعض جاہل لوگوں نے طوفان کے واقع ہونے کا انکار کیا ہے، اور ان ملکوں میں بہت سے لوگوں نے اقرار بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بابل کے علاقے میں آیا تھا اور ہم تک نہیں پہنچا تھا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں کیومرس یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر بادشاہ بنتے چلے آئے ہیں۔ شیطان کے پیروکاروں کی بات ہے، یہ کفر صریح، جہالت، اوہام پرستی اور محسوس و مشاہد چیز کا انکار کرتا ہے، اور زمین و آسمان کے رب کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ آسمانی مذاہب کو نقل کرنے والوں کا اس پر اتفاق ہے، اور ہر دور میں اس کو لوگوں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ سیلاب روئے زمین کے تمام علاقوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ بچ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کا پہلے سے بھی فیصلہ یہی تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں صرف حیران نہیں کرتا بلکہ ایمان کو جگاتا ہے۔ جب ہم کشتی میں بیٹھے ان لوگوں کا تصور کرتے ہیں جو پانی میں ڈوبے شہر کے بیچوں بیچ عقیدت سے طواف کر رہے تھے، تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ، ہمیں بھی ویسا ہی عشق عطا فرما جیسا تیرے ان بندوں کو نصیب ہوا، جو پانی میں تیرتی کشتی میں بھی صرف لبیک اللہم لبیک ہی پڑھتے رہے۔ اور یوں تاریخ کے اس عجیب و غریب مگر ایمان افروز واقعے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عشق بیت اللہ کسی حال میں رکتا نہیں۔ جب زمین پر قدم رکھنے کی گنجائش نہ رہی تب بھی دلوں نے ہار نہ مانی اور کشتی میں بیٹھ کر طواف جاری رکھا۔ یہ طواف فقط کشتی کا نہیں تھا،
یہ طواف تھا محبت، وفاداری اور یقین کا۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں میں وہی جذبہ بیدار ہو جائے تو چاہے حالات کیسے بھی ہوں، راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی سچا، پائیدار اور خالص ایمان عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔